آج ہم بات کریں گے زبان کے گناہ، نجات کا دروازہ بند کرنے والے اعمال، یعنی آپ کو نجات ہی نہیں مل سکتی اگر یہ گناہ آپ کرتے ہیں۔ غور سے پورے بیان کو آخر تک سنیے گا، آپ کو ایسے لگے گا جیسے بات ہی آپ کے بارے میں ہو رہی ہے، کیونکہ بہت ساری عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو میں نے ان گناہوں میں مبتلا دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انسانیت کو بہترین اخلاق سکھانے آئے۔ میری محترم بہنوں اور بچیوں اور ماؤں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کی دنیا بھی بگاڑتا ہے اور آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے، اور وہ ہے زبان کے گناہ۔ وہ ہے زبان کے گناہ۔ زبان چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہے، ہڈی نہیں رکھتی، مگر دل توڑ دیتی ہے، رشتے ختم کر دیتی ہے، گھر میں بے برکتی لے آتی ہے، اور انسان کا نام اعمال کالا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ہر لفظ کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر ایک فرشتہ فوراً اسے لکھ لیتا، فوراً اسی وقت۔ سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے ہاتھ سے کیے گئے گناہ چھپا سکتے ہیں، ہماری آنکھ کا گناہ چھپ سکتا ہے، لیکن زبان کا گناہ فوراً دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم سن لیجئے۔ زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ میں مزید فرمایا، زیادہ تر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، کیونکہ زبان کے گناہ بہت آسان ہے، بہت تیز ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں، انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور ان سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت فرماؤ۔ کسے نصیحت ہو رہی؟ صحابی رسول کو، صحابی رسول کو نصیحت ہو رہی۔ زبان کے مشہور گناہ جو ہم روز کرتے ہیں، غیبت کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ غیبت وہ گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں عام ہو چکا ہے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ مثال غیبت کی سختی ظاہر کرتی ہے۔ غیبت دل سخت کر دیتی ہے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، عبادت کا نور ہی چھن جاتا ہے۔ سارا دن تسبیحاں پڑھی اور ایک غیبت کی وجہ سے وہ کسی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگلا گناہ بھی سن لیں، بہتان، جھوٹا الزام لگانا۔ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الزام لگا دیتے ہیں، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، میں نے سنا ہے، کسی نے مجھے بتایا ہے۔ یہ سب بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹا الزام کسی کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا بھی زبان کے گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ منافقت کی نشانی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں نے مذاق کیا تھا۔ ارے جھوٹ کو آپ گوسپ کا نام دے دیں، جھوٹ کو آپ کسی بھی چیز کا نام دے دیں، لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہے بھائی۔ ہم کہتے بس میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں یہ سب جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ جھوٹ رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان کے دل سے نور، سکون اور اطمینان کو چھین لیتا ہے۔ بد زبانی اور گالی دینا، یہ بھی زبان کے ہی گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ گالی ایمان کی کمزوری ہے، گھر میں نفرت پیدا کرتی ہے، بچوں کے اخلاق تباہ کر دیتی ہے۔ جس گھر میں بڑوں کو گالیوں کی عادت ہو، اس گھر کی تباہی کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا غضب لاتی ہے گالی۔
آج کتنے گھروں میں گالی معمول بن گئی ہے، حالانکہ یہ چھوٹی سی زبان پورے گھر کا ماحول تباہ برباد کر دیتی ہے، اور ہم یہ چھوٹی سی زبان سے گھر کا ماحول بدل بھی سکتے ہیں۔ چغلی کرنا بھی زبان کا ہی گناہ ہے، بات لگا کر لڑائی کروانا، ایک کی بات دوسرے کو بتانا، دوسرے کی بات تیسرے کو بتانا، چغلی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور دو کو لڑوانے والا، اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا میرے نزدیک ایسا نجس ہے جیسے تم پخانے سے نفرت کرتے ہو، میں ایسے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جو دو کو آپس میں لڑواتا ہے۔ چغلی دو دلوں کو الگ کر دیتی ہے، یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے، شیطان کا سب سے فیورٹ ورک، پسندیدہ کام۔ اب جو عورتیں اس میں مبتلا ہیں وہ دیکھ لیں پھر وہ شیطان کو کتنا خوش کر رہی ہیں، کتنا خوش کر رہی ہیں شیطان کو، کتنا خوش۔ صبح اٹھاتی ہیں اس کا سامان اور سارا دن لور پھرتی ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، پھر بھی رات کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے نیکیاں ساری لٹا آتی اور جہنم کی آگ اپنے سر پہ اٹھا کر گھر میں واپس۔ آج تو ہمیں گھروں سے ہی سہولت دے دی نا، پیکج کر کے گھروں سے ہی سہولت مل گئی، پیکج کرو اور گھر بیٹھ کے گناہ کرو، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا کام ہے بے ادبی، بے حیائی والے الفاظ بولنا، بیہودہ باتیں، گندے الفاظ، تضحیک، طنز، تمسخر، یہ سب زبان کے گناہ۔ بعضی شوہروں کو دیکھا مذاق میں بچوں کے سامنے گندے، او تیری، او یہ، او وہ، او گندے گندے الفاظ یعنی بولنا، کسی کے مذاق میں بھی اپنے الفاظوں کو، اپنی تہذیب کو بھول جانا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے بد زبان لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ زبان کا ایک لفظ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، ایک لفظ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا ایک لفظ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، ایک لفظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ایک لفظ، ایک بول جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا انسان کا ایک لفظ، ایک بول جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ لفظ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک شخص نے کسی کو کہا تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے کہنے والے کو ہلاک کر دیا۔ یہ دو بھائیوں کا واقعہ ہے، ایک بہت نیک تھا اور ہر وقت دوسرے کو کہتا رہتا تھا نماز نہیں پڑھتا تو نے برباد ہو جانا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ کو ایسا غصہ آیا، ایسا غضب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہنے والا تھا اس کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا اس وجہ سے کہ تو ہوتا کون ہے میری رحمت کو اتنا قید کرنے والا کہ میں کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ زبان کے الفاظ کبھی کبھی انسان کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں، زبان کے گناہوں کے دنیاوی بھی نقصانات ہیں، زبان کے گناہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، بے سکون کرتے ہیں، گھر میں لڑائیاں آتی ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ ہمیں میری بہنوں میں آپ کو ایک میسج دوں گی کہ ہمیں ان زبانوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ دیکھا کہ عورتوں کو زبان کے بل لٹکایا ہوا ہے، کہا یہ وہ عورتیں ہیں ننگے بدن زبان کے بل، فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کی ناشکری بہت کرتی تھی۔ انہیں میرے جوگا آ نہیں کیتا، انہیں میرے جوگا او نہیں کیتا، انہیں میرے جوگا او نہیں کیتا۔ ارے ہر وقت تھوڑی وہ رومانٹک ہیرو بن کے آپ کے سامنے پھول لے کے کھڑا رہے گا، اگر وہ آپ کو عزت دے رہا ہے تو یہ بھی اس کا
मोहब्बत और प्यार का अंदाज ही है। अगर वो आपको बच्चों का नान नफका दे रहा है, ये भी इज्जत और मोहब्बत का अंदाज है। अगर वो आपका खर्चा पूरा कर रहा है, ये भी इज्जत और मोहब्बत का अंदाज है। अगर वो आपको अपने घर में रखकर आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, ये भी उसकी मोहब्बत का अंदाज है। बहुत दफा हमारे घरों में बरकत ना आने की वजह सिर्फ जबान होती है। जबान को पाक रखने के बहुत सारे अमली तरीके हैं जिन पर मैं आपसे बात कर रही हूँ आज। जो भी सबसे पहला तरीका कि कम बोलें मगर अच्छा बोलें। कम बोलें मगर अच्छा बोलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है वो अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे। नंबर 2, गीबत वाली महफिल से फौरन उठ जाएं। ये अल्लाह की नाराजगी के मकाम पर बैठे हुए हैं। आप फौरन उठ जाए। हमारे इख्तियार में नहीं ना कि किसी के शोहर होते हैं, उनकी आदत होती है गीबत, किसी की बीवी होती है हर वक्त इसकी गीबत, उसकी किसी की सास ना, यानी किसी की भी जिसकी भी आदत है। आप किसी भी मजलिस में हैं, उससे आप रोक नहीं पा रहे, आपने लड़ के भी देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो आप उठ जाइए। रोजाना ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहफिज लिसानी, अल्लाहुम्मा अहफिज लिसानी। ए अल्लाह मेरी जबान को महफूज रखना, हिफाजत में रखना। जबान को जिक्र में लगाएं। जिस जबान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर निकले, इस पर गुनाह का चलना मुश्किल हो जाता है। मेरी अजीज बहनों और बच्चियों और माओ, आज हम ये अहद करें कि हम गीबत नहीं करेंगे। मेरे साथ वादा करें सारी, और नीचे लिखें कमेंट्स में कि इंशाल्लाह अब हम गीबत नहीं करेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी क्लास की एक एक बहन ये लिखेगी, इंशाल्लाह बाजी आज से हम गीबत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, दिल दुखाने वाले लफ्ज नहीं किसी को भी नहीं बोलेंगे, चाहे वो हमें कुछ भी बोलता रहे। बड़ी बहन ने बताया कि और अपनी जबान को नेकी और दुआ में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने जबान को दुरुस्त कर लिया तो अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी दुरुस्त कर देगा। जुबान छोटी है, स्कूल से आती हैं, जुबान कपड़े चेंज छोटी करने है, तब भी ये मगर वजूद का इंसान के फेरे जन्नत या पोछा होगा, जहन्नुम फिर जाने जाती का है मुझे फैसला कपड़े अक्सर उतारने में। और इसी पर किसी को होता बगैर है। कपड़ों के छोटे बहन भाई को भी देखकर कहते हैं बेशक कि मेरा गीबत वजू टूट जबान गया से, है, झूठ जबान से, नंगे चुगली होकर जबान गुस्ल से, किया नाशुक्री तो क्या जबान से। वजू टूट जाएगा, और वजू मेरी दुआ होगा या है कि नहीं जितनी होगा। जब बहनों ने हमने नीचे गुस्ल कर कमेंट में लिया तो लिखा क्या हमारा होगा वजू होगा कि या नहीं आज होगा, से बाजी हम हमें दोबारा तो नहीं करना गीबत, पड़ेगा झूठ, वजू। बदगुमानी, गाली नहीं हमें देंगे, दोबारा तो अपनी वजू नहीं जबान को करना नेकी के पड़ेगा। कामों में ये इस्तेमाल करेंगे। मेरी दुआ सारी है चीजें कि जानने के अल्लाह लिए रब्बुल इज़्ज़त आज इस की मैं नेकी में वीडियो उनका आपके लिए मददगार बनाई है बन ताकि जाए आप लोग को और अच्छी उनको तरह जबान के समझ आ गुनाहों जाए से बचाए, कि उनके बच्चों दुपट्टा को बचाए, उतार उनके कर भी शोहरों क्या को वजू बचाए, हो जाता उनके है। घर वालों को बाजी बचाए। क्या किसी को अल्लाह उसकी आईना जबान से देखने से खैर वजू ही टूट निकाले और जाता है, क्या खैर ही गैर महरम सुनाए। को देखने आमीन, से वजू टूट अल्लाहुम्मा जाता है, आमीन। क्या कोई चीज